السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد ضمیر۔ آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ۔ یہ ٹائمز کمپنی کے پاس جاب کے لیے گئے تھے۔ ٹائمز کمپنی میں آلریڈی بھی اپنا ایک ولاگ بنا چکا ہوں۔ تو ٹائمز کمپنی نے ان سے جو ہے نا 1,32,000 روپے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کیسے نوکری کا جانسا دیا، کیسے ان سے پیمنٹ لی، اسامہ سے پوچھتے ہیں۔ جی اسامہ، آپ کو کس نے بلایا تھا اور کیسے بلایا تھا؟ سر میرا کالج کا ایک فرینڈ تھا، اس نے مجھے بلایا تھا۔ تو بلایا ایسے کہ اس نے کہا تھا کہ جاب ہے، 35,000 سیلری ہے منتھ کی، اور رہائش بھی ان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کھانا بھی ان کی طرف سے، رہائش بھی ان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ آ جائیں، بہت اچھا، میں خوش ہوں بہت زیادہ۔ تو میں پھر اسی خوشی میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی بے روزگار، کوئی روزگار نہیں ہے تو چلا جاتا ہوں۔ اگر اتنا خوشا دوست تھا، اس پر بھروسہ تھا تقریباً بہت زیادہ، تو پھر میں گھر سے چل پڑا۔ تو جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ کو کیا بتایا گیا، کون سی جاب ہے اور کیسے پیمنٹ لی گئی آپ سے؟ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو مجھے کال آئی کہ 5,000 روپیز بھی لے جانا، اس لیے کہ 3 دن کی ٹریننگ ہے، آپ کو اس ٹریننگ میں سکھایا جائے گا، تو اس کے بعد آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو آپ کا کام جاری ہو جائے گا۔ تو میں پھر 5,000 لے کے آیا تھا گھر سے، تو وہ جمع کروائے۔ 3 دن انہوں نے ٹریننگ دی، تو چوتھے دن انہوں نے بولا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تھوڑی سی، تقریباً میں نے 1,30,000 روپے ان کو دیے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے بولا میں گھر سے نہیں منگوا سکتا، تو انہوں نے بولا وہ ہم ہی آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ انہوں نے میرے فون سے گھر کال کی، تو انہوں نے جھوٹ موٹ بول کے، تو کیا بولا؟ انہوں نے بولا کہ بات میں نے کی، لیکن انہوں نے سمجھایا کہ ایسے بات کرنی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی، آپ نے سب سے پہلے حال چال پوچھنا گھر والوں کا، اور اس کے بعد اپنی ماں کو کہنا ہے کہ مبارک ہو، جو مل گئی ہے، سلیکشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چھوٹا سا مسئلہ آ رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو 1,30,000 روپے سیکیورٹی میں رکھنے پڑیں گے 6 منتھ کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے رکھنے پڑیں گے کہ پہلے جس آفس میں ہم نے کام کرنا ہے نا، ادھر بہت قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ لیپ ٹاپ وغیرہ ایسی، تو 2-3 جو لڑکے تھے وہ سامان لے کے بھاگے تھے۔ تو کمپنی نے رول بنا لیا کہ جب نئے بندے کو سلیکٹ کرنا ہے نا، تو اسے پیمنٹ لے کے جمع کرنی ہے، یعنی کہ جھوٹ تھا یہ۔ 6 مہینے کے لیے سیکیورٹی میں رکھنی ہے، 6 منتھ کے بعد وہ ہمیں دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو گھر والوں کو بھی یہ کہنا ہے کہ آپ پیمنٹ دے دیں، وہ مجھے ایک رسید بھی دیں گے جس پہ لکھا ہوگا کہ سیکیورٹی کے لیے لیے تھے اور 6 منتھ بعد ہم دے دیں گے، تو گھر والے پھر دے دیں گے۔ تو آپ کے ساتھ وہاں پہ مزید کتنے لوگ موجود تھے جو اس مافیا کے انڈر کام کر رہے تھے یا جو پھنس چکے تھے وہاں؟ تقریباً اس آفس میں تقریباً 400 سے 450 لڑکا تھا، ٹھیک ہے۔ ان میں زیادہ تر جو تھے وہ تقریباً گجرات سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور سب کے ساتھ بھی نئے آئے تھے، کوئی 3 دن پہلے، کوئی 4 دن پہلے، ایسے ہی سب آئے ہوئے تھے۔ جب آپ کی پیمنٹ لی گئی ہے جی تو آپ کو ظاہر سی بات ہے پتہ تو چل گیا ہوگا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اسکیم کیا ہے، جی، تو جب آپ نے ان سے کوئی پیمنٹ واپس بھی مانگی؟ جی جب انہوں نے جمع کر لی تھی نا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ رہائش ہماری طرف سے ہے، لیکن کھانا پینا آپ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے خود کھانا پینا ہے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نے پیمنٹ جمع کرا دی، تو اس کے اگلے دن ہی جب انہوں نے ہمیں کام پیمنٹ کے بعد بتایا اصل کام کیا تھا؟ اصل کام یہ تھا، 3 طریقوں سے انہوں نے کہا تھا کہ کام کرنا ہے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ لوگوں کو بلانا ہے، اپنے دوست وغیرہ کو، اپنے کزنز وغیرہ کو۔ تو پہلا کام یہ تھا، ان کو بلائیں گے، تو جب وہ جو پہلے ٹریننگ کے لیے 3 دن کی ٹریننگ کے لیے 5,000 جمع کرتے ہیں نا، اس میں سے 2,000 جو ہوتا ہے نا، وہ جس نے بلایا ہوتا ہے نا اس کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب چوتھے دن وہ پیمنٹ منگواتے ہیں، یعنی کہ 1,30,000 روپے، اس میں سے بھی 16% یعنی کہ 16,000 اس کو دیتے ہیں، میں سے 16,000 روپے 16% اس کو دیتے ہیں جس نے بلایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہی ہوتا ہے کہ جس نے بلایا ہوتا ہے اس کو ملنا ہوتا ہے کچھ، اس لیے وہ بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ایک طریقہ یہ تھا، اور دوسرا طریقہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جو گھر والوں میں ہیں یا خود آپ کو پہلے جو ہے 80,000 روپے کی شاپنگ کرنی ہوگی ہماری پروڈکٹس وغیرہ کی، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے خود یوز کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے
مریضوں کو دینی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یعنی کہ مریض لے کے آنے یہاں پہ. ٹھیک ہے. جو مریض یہاں سے آ کے دوائی لیں گے جتنے پیسوں کی بنے گی نا اس حساب سے آپ کے لیے اضافہ ہوگا. پی وی اس میں ہوتی ہے, وہ پی وی اے ملیں گی تو آپ کو اگلا رینک ملے گا. اگلے رینک میں یعنی کہ اور لڑکے بلائیں گے تو اور اگلا رینک آپ کا رینک آپ کو ہوتا جائے گا. اس میں وہ آپ کو گاڑی بنگلہ اور اس چیز کا بھی لالچ دیتے ہیں. جی بہت سبز باغ دکھاتے ہیں بہت زیادہ. تو تیسرا طریقہ جو یہ تھا کہ آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے خود مارکیٹ میں جا کے. ٹھیک ہے. اپنے علاقے وغیرہ میں جا کے ہاں پروڈکٹس لے کے تو دکانوں وغیرہ میں جا کے سیل کرنی. ٹھیک ہے. یہ 3 طریقے تھے. اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ جب آپ انہیں پیمنٹ دے چکے تھے, آپ کو پتہ چل چکا تھا یہ اسکیمر ہے یہ وہ, تو اس دوران آپ نے کسی سے پیمنٹ واپسی کا بھی مطالبہ کیا؟ جی میں نے جب مجھے پیمنٹ کے بعد انہوں نے کام بتایا تو اس کے بعد انہوں نے بہت تسلی دی کہ کام اچھا ہے, آپ نے بس بندہ لے کے آنا ہے, ڈیل ہم نے اس کو کرنا ہے. جب 2-3 دن گزرے تو مجھے کام نہیں ٹھیک لگا. ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ میں خود مطمئن نہیں تو میں کسی اور کو بلا کے کیسے مطمئن کر سکتا ہوں. تو میں نے پھر اپنے سینئر سے پیسے مانگے. تو میں نے کہا یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا, مجھے میرے پیسے جمع کیے ہوئے مجھے دے دیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی کے پاس چلے گئے ہیں, یہ آپ نہیں مل سکتے, پیسے واپس نہیں مل سکتے. تو آپ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیسے پہنچے؟ میں پھر جب انہوں نے مجھے یہ کہا تھا نا کہ پیسے نہیں مل سکتے, پھر میں نے بڑے بھائی کو کال کی تھی کہ ایسے میں پھنس چکا ہوں اس کمپنی میں. تو میں نے پھر ان سے بہانہ کیا کہ میرا گھر میں کوئی ایشو ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, کریٹ ہو گیا, تو مجھے جانا پڑے گا, بڑا لازمی ہے میرے لیے. تو کافی دیر جب میں نے یہ بتایا تو سب سینئر اکٹھے ہو گئے, مشورہ کرنے لگے. تو ان جانے کا وہ دے تو نہیں رہے تھے جا بھائی چلے جاؤ, لیکن پھر میں نے بھی بہت زیادہ اب بہانہ کیا بھائی جانے دے, میرا بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا, میں نے آج ہی جانا گھر. تو ایسے کر کے میں وہاں سے نکلا, بڑے بھائی کے پاس چلا گیا, ان سے جا کے رابطہ کیا. تو پھر آپ جو ان کے دوست تھے تو وہ آپ سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے پھر ہمارا جی وہ راجہ حمزہ میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. دین ہم گئے, جب ہم گئے تھے تو بھائی کو ساتھ لے کے گئے کہ بھائی کی 1,32,000 روپے پیمنٹ آپ کے پاس ہے. اور دوسری ایک سمجھداری والا کام جو انہوں نے کیا ہے جس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے جو پیمنٹ ہے وہ بذریعہ بینک بذریعہ ایزی پیسہ بھیجی ہوئی تھی. مطلب ان کے پاس 1,30,000 روپے کے پروف موجود تھے اور 2,000 روپے کیش تھے. تو اس میں ہم گئے جب, تو انہوں نے فرسٹ آف آل ہمارے پہ پریشرائز ہمیں کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم جرنلسٹ ہیں, ہم ان چیزوں پہ آتی ہیں, ہم مارے بھی کھا لیتے ہیں اور سارا کچھ یہ چیزیں دیکھ لیں گے, ہم اس کو فیس کرنا بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. دین تھانہ صدقہ آباد کا ایریا تھا, میں نے تھانہ صدقہ آباد میں کال کی. تو انہوں نے اتنی دیر میں, ابھی میری کال چل رہی تھی, اتنی دیر میں انہوں نے ایک ہمارے صافی بھائی کو کال کی. میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس صافی بھائی کے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کا کوئی دوستی تھی آپس میں, اچھا لنک تھا. انہوں نے مجھے کہا, دین انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ 2 دن بعد آ جائیں, ہم آپ کو پیمنٹ پوری واپس کر دیں گے. اس کے بعد میں بھائی کے ساتھ گیا تو پھر بھائی سے پوچھنے کیا ہوا, انہوں نے پیمنٹ آپ کو واپس کی. جی آپ کی وجہ سے انہوں نے پیمنٹ دے دی تھی واپس. آپ نے احمد ضمیر کو کتنے پیسے دیے؟ احمد ضمیر نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, الٹا جو وہ 5,000 ٹریننگ کے لیے دیا ہوا تھا وہ انہوں نے چھڑوایا کہ آپ نے جو ایک ہفتہ یہاں پہ گزارا اس کے لیے ہم یہ 5,000 نہیں دیں گے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو احمد ضمیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ 5,000 روپیہ بھی لینا ہے تو وہ مجھ سے لے لو. میں نے کہا نہیں یہ بنتا ہی نہیں, میں ہفتہ رہا ہوں, ٹھیک ہے انہوں نے کاٹ لیا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ جو لوگ ٹائمز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا جو مختلف لوگ اس طرح لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کے لے کے آتے ہیں, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک فراڈ ہے. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جو یہ سیلری بتا دیتے ہیں اس کے بعد یہ بھی بتایا, انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو جب آپ منتھ گزرتے جائیں گے 3 منتھ بعد آپ کو پھر 10% اضافہ کرتے جائیں گے, لیکن فکس سیلری اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب کچھ فراڈ ہے. جب تک آپ نے لڑکا لے کے نہیں آنا تب تک آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملنا. جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ ٹائنش یہ ایک فراڈ کمپنی ہے. میں اس پہ پہلے بھی ولاگ کر چکا ہوں آپ کو بتانے کے لیے. یہ ہمارا بھائی ایک پھنسا تھا. یہ قطعاً نہ سوچیں کہ آپ کو آپ کی پیمنٹ ریکور نہیں ہوگی, جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملے گا.
چاہے وہ کسی طرح بھی ملے، صرف آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے، ان فراڈیوں سے بچنا ہے. اور میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے، میں راولپنڈی اسلام آباد میں ان کے بہت سارے دفاتر جانتا ہوں، اگر ہماری FIA، ہماری پولیس، ہمارے AC جو علاقہ کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، وہ اگر ان کو پکڑیں تو پکڑ سکتے ہیں. یہ کھلم کھلا فراڈ کار ہے. ان کے پیچھے صحافی بھی شامل ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے پولیس بھی شامل ہے، متعلقہ ادارے بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ آپ کے وکلا برادری بھی اس کے پیچھے شامل ہے. اگر یہ ادارے جن کے میں نے نام لیے ہیں، صحافی ہیں، وکیل ہیں، پولیس ہے، مختلف اور ادارے ہیں، اگر یہ سب ٹھیک ہو جائیں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں. ہمارا کام ہے اس چیز کو آپ کے سامنے لانا، ایکشن لینا اعلیٰ حکام کا کام ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ حکام ان کے خلاف ایکشن لے گی. فیض آباد کے قریب شمس آباد ہے، تھانہ صادق آباد کی حدود میں ان کا آفس موجود ہے، جبلی لائف انشورنس والی بلڈنگ میں. اس کے علاوہ کھنہ پل پہ ٹائنس کی کمپنی ہے، کھنہ پل کراس کرتے تھانہ کھنہ کے ایریا میں بالکل موجود ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری رہنمائی چاہیے ہوئی، انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں تک لے کے جائیں گے. ایکشن لینا آپ کا کام ہے، اور ان جیسے غریب، ہمارے جیسے غریب بھائیوں کو بچانا فراڈ سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور ان غریبوں کو لٹنے سے بچائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.